ضروری ہے، اس واسطے میں تقریر کی تھی اور معذرت خواہ ہوں کہ دوران تقریر آواز ٹھیک کرو سلسلہ تقریر کا منقطع ہو گیا. ایک مسئلہ بڑی مدت تو درپیش ہے اور تسی سارے حضرات اس کو جانتے ہو. ماہ محرم کے اندر اہل تشریع اپنی عبادات، تقریبات، رسومات ادا کر دیں. 78 عیسوی تو سادہ انہوں نے ایک معاہدہ طے ہوا کہ امام بارگاہ کے اندر تمام تقریبات اور رسومات منعقد کر سکتا. لیکن بدقسمتی نال گزشتہ سال تو یہ بات علم چاہیے کہ ایک رسم دی تقریر کا انعقاد اور رات کو 2:30 بجے 2 بجے برسر عام کر دیں. اس سلسلے کے اندر گزشتہ سال جو محنت ہوئی تو وہ دو ہوئی آپ حضرات دے علم ہے، لیکن بعض عوامل کی بنا سے نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی. اس دفعہ پھر اس سلسلے بھج دوڑ اور محنت کرنی پڑ گئی. تسی حضرات سمجھ دیو کہ جس کام کو کوئی آدمی کر رہے ہوئے اس دی حقیقت، اس دی ضروریات اور اس دے لوازم وہی سمجھ سکتا. اصل اپنی پوری تگو دور محنت کے بعد باہمی گفتگو کا جب موقع مہیا کیتا افسران بالا کے سامنے ملتوا ہو جمع ہوئے تو اس وقت ایک ایسا حادثہ ملک کے اندر پیش آ چکیا جس کی وجہ نال پورا ملک عموماً اور خصوصاً پوری انتظامیہ مصروف تر ہو گئی اور دماغی طور پہ افکار رضے بہت زیادہ بڑھ گئے. ایسی شاہپور نے تجویز رکھی کہ بے حالات ملک کے دگرگونے صدر صاحب کا حادثہ ہو گیا اور تحقیق تدبیر کے جو مواقع نے اس وقت میسر نہیں آ سکتے. تو حاضر اختلافی مسئلہ ادو طے ہو سکتا جب وقت ملے آدمی جمع کیتا جائے شواہد اکٹھے کیتے جائیں اور اس کا موقع ہے. میری درخواست یہ ہے کہ تسی اس کو وقتی طور پہ کوئی حل کر دو یا ساری تجویز پہ عمل کرو. آئندہ اس کا صحیح حل شواہد کی روشنی کے اندر اسی کریں. چنانچہ بڑی لیٹرال کے بعد اے سی صاحب کی تجویز ایک تجویز پیش کی تھی، اصل اس پہ بحث کی تھی اور خاصے غور و خوف کے بعد اسی اس بات پہ متفق ہو گئے دو مصلحتوں کی وجہ نال. ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ قانون ہاتھ آدمی اس وقت لڑے جدو قانون دا سہارا باقی نہ رہے اور جب تک قانون راستہ دے قانون کو فائدہ اٹھانا ضروری نہیں بلکہ فرض ہے. ساری جڑی چیز سن کھٹکتی آئی وہ سابقہ انکوائری آئی. اے سی صاحب نے اس انکوائری ختم فرمایا تھا کہ اس انکوائری کا کوئی اثر آئندہ نہیں ہوئے گا اور ایسا سمجھا جائے گا کہ اس کو قبل کوئی اس سلسلے کے اندر انکوائری ہوئی ہی نہیں. محرم گزرن تو بعد نئی انکوائری ہوئے گی اور اس انکوائری کے اندر اس محرم یا گزشتہ محرم کا کوئی بھی واقعہ بطور ثبوت و شہادت کے پیش نہیں کیا جائے گا. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ تہاڈی یہ چپکنش جھگڑے تک پہنچ کے ملکی بدامنی کا باعث نہ بن جائے اور لوگ یہ نہ کہیں کہ ایسے مشکل حالات کے اندر جدوں کہ ملک افراتفری کا شکار ہے، ملک کی عظیم شخصیات حادثے کا شکار ہو گئی ہیں،
انہوں بد امنی کے علاوہ اور کوئی سجی نہیں. اصا نے اپنی ثوابدید کے مطابق کہ گورنمنٹ کے ذمہ دار افراد وعدہ کر رہے ہیں اور تحریر دے رہے ہیں کہ آئندہ اس واقعے کی 100% ٹھیک انکوائری ہوئے گی, اور جو انکوائری ہو گئی اس میں غلط تسلیم کر دے ختم کر رہے ہیں. اصا نے امن برقرار رکھنے کی ضمانت دے دی, اور میں اس کو بزدلی نہیں سمجھتا. بزدل وہ ہے جس نے کبھی بھی کسی فتنے کا مقابلہ نہ کیتا ہو اور پورا شعر شاعر ہے کہ جب بھی ضرورت پیش آئی جھاڑیے جو علماء اکرام نے کسی قربانی کو دریغ نہیں کیتا. لیکن اس بات کا بھی ثبوت اسی دینا چاہتے ہیں کہ بد امنی مذہب کے نام سے پھیلانا بھی سادہ موقف نہیں, کہ مذہب کا نام استعمال کر کے بد امنی پھیلائی جائے اور قوت اور طاقت بھی نمائش کی جائے. اگر نمائش قوت اور طاقت کی ضرورت کس وقت پیش آ گئی کہ نمائش کرنی ہے تو وقت دسے گا کہ قوت اور طاقت اہل سنت کو ہے یا اہل تشریع کو. جب وقت آئے گا اور خدا کرے نہ آئے اس کے بغیر معاملہ سلجھ جائے اور انتظامیہ اس کے حسب وعدہ پوری اترے, اگر وقت آیا تو پھر انتظامیہ بھی دیکھ لے گی اور وہ لوگ بھی جو غلط پراپیگنڈا کر دیں, جھوٹ بول دیں اور علماء سے تہمت لگا دیں, کوئی کہتا ڈگ گیا, کوئی کہتا ڈر گئے, کسی نے کہا ایسی صاحب نے دبا اس کا, انہیں سب میں بات سمجھ آ جائے گی. اور اگر کہ پہلے سمجھ ہے ایک شیطان کا دھوکہ ہے کہ دین کا ہر کم کرنے والا ضروری دین کا کم کرے گا تو شیطان مختلف راستے نال یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز غلط, روزہ غلط, حج غلط, جہاد غلط, یہ نہیں کہے گا. اس کے اندر ایسے رکھنا اندازی کرے گا, ایسا پراپیگنڈا ایجاد کرے گا کہ اس آدمی بدنام کیتا جائے. میں سن رہا کل کو کہ بازار کے اندر کچھ بد فطرت قسم کے لوگ جنہوں کے سچ اور جھوٹ کا کوئی امتیاز ہی نہیں اور جو اسلام واسطے ایک سوئی بھی چبھاؤ واسطے تیار نہیں. کسی نے کہا کہ جی علماء وہ ایسی نے دبایا اور لکھ دیتا کہ جناب بس ساری جان بخشو تسی جو مرضی کرو. کسی نے کہا کہ بھائی پیسے دے اور کہا کہ چلو سن پیسے دے دو اور تسی جو مرضی کرو. حالانکہ اصل کی بات یہ ہے کہ اس شہر میں اللہ نے ایسے علماء خدام دین دیتے کہ جنہوں نے مسجد میں رزق دا ذریعہ بنایا ہی نہیں. کوئی مثال ہے اس شہر کے اندر کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ خطابت دینا تھے, واز دینا تھے, امامت دینا تھے, کسی مولوی تنخواہ دیں گے؟ میرے خیال کوئی مثال نہیں. پھر ایسی بات ہوتی تو میں یہ کر رہا تھا کہ سادہ معاہدہ ملکی حالات کے ساتھ ہو جائے, کسی بزدلی واسطے نہیں, مگر میں اس کو پہلے گزشتہ سال بزدلی اور بہادری ہر آدمی نے دیکھ لی کہ بزدلی کو اور بہادر کو جب اشتہار کی ذریعے اعلان کیا کہ ایسی علم برداری ہوئے گی, ان تینوں کے اندر کسی آدمی جرت نہیں ہوئی کہ علم نکالے. لیکن یہ موقع وقت ایسا ہے کہ ملک فتنے کا متحمل لے. اس واسطے میں سارے دے ذہن تک بات تو کونی سی کہ ایک تو شیطان دے پائے وسوسے کہ علماء بھی کسی کمزوری کا نتیجہ ہے بات نہیں, بلکہ اس تحریر کے اندر لکھا ہے کہ ملک کے اندر صدر ضیاء الحق دی ناگہانی موت کی وجہ نال جو حالات پلٹا تھا رخ اختیار کر گئے اور سوگوارانہ کیفیت جو ملک میں طاری ہے, دونوں فریق اپنے اپنے موقف کو ہٹ کے ایک راستہ وقتی طور پہ عارضی طور پہ اختیار کر رہے. اور یہ بھائی اجازت دینا ہے یا پابند کرنا ہے؟ اجازت تو نہیں ہے نا, میری گل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس میں اجازت کہہ سکتے ہو تھی. اگر تم کوئی کہے کہ اجازت ہے تو سمجھو کہ فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے شہر کے اندر. اس کا دل ہے کہ ضرور یہ دو فریق لڑن اور خون ریزی ہونے اور باہر بیٹھ کے تماشا دے کر.
میں اس وقت ذکر نہیں کرتا گا انہوں نے منشا یہ ہے کہ دونوں فریق لڑن اور یہ پریشان ہو جائیں، مصیبت پھنس جائیں، اسی چین کی بانسری بجائیے مگر کی خیالت کو محالت کو ضرور چھوڑا جائے. بالکل تمہیں اتباع سے انصاف کرنا چاہیے کہ نہ اس میں کسی بزدلی کو معمول کیتا جائے اور نہ کسی دباؤ کو. آئندہ انشاءاللہ انکوائری ہوئے گی اور اس انکوائری کے اندر تو سارے کی دلچسپی اور شمولیت بہت ضروری ہے. ایک طرح ایسا جتنے موجود ہو کہ مطالبہ اس سے اندر ہے کہ سن 78 رجوع کا مابین اہل سنت میں تشریح ہے گورنمنٹ اس کی پابندی کرائے. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے وہ ہاتھ کھڑے کر کے تائید کر کے نعرہ تکبیر دوسری بات یہ ہے کہ جب انکوائری شروع ہو جائے اس وقت ہر آدمی اپنے طور پہ اس دے اندر جو مدد کر سکتا پیسے ضرورت نہیں دار کو نہیں ملتے گواہی اور افرادی قوت ہر آدمی اپنے طور پہ مہیا کرے. اس کا انتظار بس اگر تسی اس بات سے متفق رہو کہ بھائی جو معاہدہ ہے اس میں قائم رہنا چاہیے تو دنیا کی کوئی طاقت اس معاہدے کو ختم نہیں کر سکتی. اور اگر ایسی کمزوری دکھائیے کہ جس نے پراپیگنڈا کوئی کر دیتا اس کو متاثر ہو کے پھر اپنی زبان شروع کر دیتی موقع تو نہیں ہے. معلوم ہے دیکھنے خطاب کرنا لیکن پڑھ گیا سر مختصر قوم کدو طاقتور ہوگی. فرمایا کہ اگر کسی ملک کے متعلق میں پتہ چلے کہ یونیورسٹیاں اتنی بن گئی ہیں کہ ضرورت تو ظاہر کارخانے اتنے بن گئے کہ کوئی آدمی جڑا ہے کارخانے خالی پہ مزدور نہیں ملتا. حکومت انصاف اتنا مستحکم ہے کہ کسی آدمی شکایت نہیں. اور میں پوچھا کہ ایک بات میں دسو کہ اس قوم کی ذہنی کیفیت کیا ہے کہ اگر کوئی بات کرنے والا بات کرے کہ فلاں کم ہو گیا کیا اس کو فوراً قبول کر کے اس کی ہاں ملا دی تبصرہ کر دی یا واقعات و شواہد اور اپنے نظریات و معتقدات کو سامنے رکھ کے فوراً ٹھکرا دے دی. اگر کہے کہ اعتقادی طور پر اتنی پختہ نہیں بلکہ جو آدمی بھی جو زبان تو کر دے گے ایک باری پیچھے لگ جاندی. فرمایا وہ قوم ہی نہیں اس کی کوئی مضبوطی نہیں کوئی قوت نہیں کوئی طاقت نہیں. تو مسئلہ ہے کہ ساری بنیادی کمزوری یہ ہے کہ جس نے بھی بے سرو پا بات ساڑھے تک پہنچا دیتی بلا تحقیق بغیر سوچے سمجھے اگلے تک پہنچا دیتی اس نے اگلے تک پہنچا دیتی وہ بات ایک سروں تو نکلی دوسرے سرے تک پہنچ گئی اور ہوندہ سراسر جھوٹ ہے. جیسے کل تو 20 آدمی نے کہا کہ علماء دباؤ سے لے آ کے لکھ دیتا علماء نے پیسے لے کے لکھ دیتے. اس تو احتیاط کی ضرورت ہے. اپنے اندر کم از کم مذہب کی حد تک اتحاد پیدا کرو مذہب کی حد تک اتنے پختہ بات کو قبول نہ کرو. اور اگر یہ نہیں ہے تو جیسی ذمہ داری میری دین کی بقا اور حفاظت دی ایسی ذمہ داری تمہاری. اگر میں مجرم تسی بھی مجرم میرا کام ہے نشاندہی اور اس راستے کے لے کے چلنا پیدا کرو. اگر تسی نہیں چل سکو گے تو ایسے ہی تسی بھی مجرم ہو. اور خصوصاً زبان کی حفاظت بڑی ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی جو جھوٹا ہو رہا ہے اتنی بات کافی جو سنے وہی کہہ دے جو سنیا وہ کہتا آدمی شریعت کی نظر کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے اندر جھوٹا ہے. تو اس کو بچنا بھی ضروری ہے. تو ایک قرارداد ہو گئی کہ سن 78 معاہدہ باقی رکھا جائے. دوسرا میں انتظامیہ کے ذہن کے بعد عرض کروں کہ سارے اس وقتی عارضی معاہدے نو نہ انتظامیہ اور نہ انہیں تشریح کسی کمزوری تے معمول نہ کرن یہ نہ سمجھن کہ شاید کمزور ہم کسی کمزوری کی وجہ سے معاہدہ کر لیا.
نہیں صرف امن اور امن کی بقا واسطے معاہدہ کیتا. کمزوری نہیں ہے، نہ ذہنی کمزوری ہے نہ عملی کمزوری ہے. کہ خیال ہے کہ کمزور ہو گئے کچھ مسئلے یا نہیں؟ اگر ضرورت پڑے اس واسطے جان لوگوں کی لڑا دے. اللہ کو توفیق نصیب فرمائے.